اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج سنیے ایک عبادت گزار کا واقعہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گہوارہ میں 3 بچوں کے سوا اور کسی نے گفتگو نہیں کی۔ ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسرے کا نام جریج ہے۔ وہ بڑا عبادت گزار آدمی تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا اور اسی میں رہتے تھے۔ ایک دن وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی والدہ آئیں اور اس کو پکارا، اے جریج۔ اس نے دل میں کہا، پروردگار، ادھر میری ماں مجھے بلا رہی ہے اور ادھر میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں کیا کروں؟ آخر وہ اپنی نماز میں مشغول رہے۔ والدہ واپس چلی گئیں۔ اگلے دن پھر آئیں اور وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ والدہ نے پکارا، اے جریج۔ انہوں نے پھر یہی کہا کہ پروردگار، میں کیا کروں؟ ایک طرف میری والدہ مجھے بلا رہی ہے اور دوسری طرف میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ آخر وہ نماز ہی میں مصروف رہے۔ پھر جب اسے اگلا دن آیا تو پھر ان کی والدہ ان کے پاس آئیں اور وہ نماز میں مشغول تھے۔ والدہ نے پکارا، اے جریج۔ جریج نے کہا کہ پروردگار، میں کیا کروں؟ ادھر میری والدہ مجھے بلا رہی ہے اور ادھر میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ چنانچہ وہ اس بار بھی نماز میں ہی مشغول رہے اور نماز نہیں توڑی۔ اس پر ان کی والدہ نے غصہ ہو کر بد دعا کی، اے اللہ، اس وقت تک اسے موت نہ آئے جب تک یہ زانیہ عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ جریج کی عبادت کا تذکرہ عام زبان زد ہونے لگا۔ ایک زانیہ عورت تھی جس کے حسن کی مثال دی جاتی تھی۔ اس نے ایک دن بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری خاطر جریج کو فتنہ میں ڈال دوں۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ زانیہ عورت ان کے سامنے آئی اور ان سے گفتگو کی، لیکن انہوں نے اس کی طرف کوئی التفات نہیں کیا، یعنی اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کیا۔ پھر ایک چرواہے کے پاس آئی جو جریج کے عبادت خانہ میں قیام کرتا تھا۔ اس عورت نے اس کو اپنے اوپر قابو دے دیا۔ چرواہے نے اس سے زنا کیا، اس سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ عورت نے تہمت لگائی کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ ان کی قوم کے لوگ آئے اور جریج کو نیچے اتارا اور ان کا عبادت خانہ توڑ دیا اور ان کو مارنے لگے۔ جریج نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ تم نے فلاں زانیہ عورت سے بدکاری کی ہے جس سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ جریج نے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے؟ چنانچہ وہ اس بچہ کو لے کر آئے۔ جریج نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے دو۔ جریج نے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بچے کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ اے بچہ، تمہارا باپ کون ہے؟ بچہ بول پڑا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ اس پر ان کی قوم شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی کہ ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنائیں گے۔ لوگ ان کو چومنے لگے اور تبرکاً ہاتھ پھیرنے لگے۔ جریج نے کہا کہ نہیں، مٹی ہی کا بنے گا۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ ایک اور واقعہ اس طرح ہے کہ ایک بنی اسرائیل کی عورت تھی، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ قریب سے ایک سوار نہایت وجیح اور خوش پوش گزرا۔ اس عورت نے دعا کی کہ اے اللہ، میرے بیٹے کو بھی اسی جیسا بنا دے۔ بچہ نے ماں کی چھاتی کو چھوڑا اور ماں کی طرف متوجہ ہو کر بول پڑا کہ اے اللہ، مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر اس کے سینے سے لگ کر دودھ پینے لگا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جیسے میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلی چوس رہے ہیں۔ بچہ کے دودھ پینے کی کیفیت بیان کرتے وقت پھر ایک باندی اس کے قریب سے گزری جسے لوگ مار کر لے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے، تو نے چوری کی ہے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اسے دیکھ کر اس عورت نے دعا کی کہ اے اللہ، میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا۔ بچے نے فوراً دودھ چھوڑا اور ماں کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے اللہ، مجھے اسی جیسا بنا دے۔ پھر دونوں کی باہم گفتگو ہوئی۔ عورت نے کہا کہ ایک خوش لباس اور وجیح آدمی گزرا۔ میں نے کہا کہ اے اللہ، میرے بچے کو اس جیسا بنا دے، مگر تم نے کہا کہ اے اللہ، مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر اس باندی کے قریب سے لوگ لے کر گزرے جس کو وہ مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو زانیہ ہے اور تو چورنی ہے۔ میں نے دعا کی کہ اے اللہ، میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا، مگر تم نے کہا کہ اے اللہ، مجھے اسی جیسا بنا دے۔ بچے نے کہا کہ وہ سوار ظالموں میں سے ایک ظالم تھا، اس لیے میں نے دعا کی کہ اللہ،
اس جیسا نہ بنائے، اور اس باندی سے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ تم نے چوری کی اور زنا کیا، حالانکہ اس نے زنا بھی نہیں کیا تھا اور نہ چوری کی تھی۔ اس لیے میں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اسی جیسا بنا دے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔